قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر اس طرح ارشاد فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب تم فرما دو ان لوگوں سے جو مجھ رب العالمین ذوالجلال والاکرام سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، ان سے فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، اس دعوی محبت میں سچے ہو، تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور غلامی میں آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرمانبرداری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنے روز و شب معمول بنا لو، تب جو ہے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، یعنی پاسا ہی پلٹ گیا، معاملہ ہی بدل گیا جی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، حضور کی غلامی کا پٹا کامل طور پر اپنے گلے میں ڈالے بغیر جو ہے رات دن کوئی کہتا رہے کہ احب اللہ احب اللہ نحب اللہ نحب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، قابل قبول نہیں، کوئی سند نہیں بنتا جی۔ لیکن جہاں بندہ جو ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا اور کامل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے لگ گیا جی، اور پھر کسی لومہ لائم کی پرواہ نہ کی، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت سے کام رہا، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی، ایمان میں بھی اور علم میں اور تقوی میں بھی، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جیسے چاہتی ہے اس نے وہ عقیدہ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جیسے چاہتی ہے اس نے اس عمل کو اپنایا، باقی سب کو چھوڑ دیا، کوئی ناراض ہو یا خوش ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب جو ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رب العالمین خود فرما رہا ہوں کہ بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم میں کئی جگہ اس کو فرمایا کہ اس مقام اور مرتبے تک بندہ پہنچتا کب ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت اور اداؤں کو اپنا لیتا ہے۔ تو ہم نے جتنے بھی اپنے مشائخ اور بزرگ دیکھے ہیں، گزشتہ جمعے میں نے اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو فرمائی تھی، ہم نے ان کی زندگی و بندگی، رات اور دن کے معاملات، خلوت اور جلوت کے معاملات اسی طرح سے دیکھے، کوئی راضی ہو یا ناراض کسی کی پرواہ نہیں ہے، بس اللہ اس کے رسول ناراض نہ ہونے پائے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا، اس کی خاطر جو ہے، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیے رکھنا، اس کی خاطر ہر مشقت کو برداشت کیا۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت میرے وقار سدا، یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم شریعت کو اپنائیں، لوگ ہمیں ذلت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ ذلت نہیں ہے، قسم خدا کی حضور کی خاطر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو یہ اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہمارا وقار ہے۔ حضور تاج الشریعہ ساری زندگی اس پر پابند رہے اور اپنے حلقہ احباب، اپنے دامن کرم سے وابستہ اور دیگر احباب کو اپنی زندگی کے آخری لمحات تک جو ہے نا یہی درس دیتے رہے کہ خدا و رسول کے بن کر رہو، اور یہی سچوں کی علامت ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو جو ایسے سچے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضور تاج الشریعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کس کی صحبت اختیار کرو، کس کی جانشینی اختیار کرو، کس کے پاس بیٹھو، کس کے دامن سے وابستہ ہو۔ بیہقی شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کریم و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ایو جلسائنا خیر، یا رسول اللہ سب سے بہترین ہم نشین کون سے ہیں کہ جن کے دامن سے وابستہ ہوں، جن کی صحبت اختیار کریں، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی جی۔ ارشاد فرمایا من ذکرکم باللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ۔ ارشاد فرمایا کہ جس کا عمل و کردار تمہیں فکر آخرت عطا کر دے اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ و برکت ہو جائے، علم بڑھے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی جو پہلی ہے کہ ومن ذکرکم باللہ رؤیتہ، جس کا چہرہ دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے۔ فرمایا ان کی صحبت اختیار کرو، ان کا دامن تھام لو۔ خدا کی قسم یہ تینوں باتیں ہم نے جو ہے
حضور تاج الشریعہ کے روز و شب میں خلوت و جلوت میں علی وجہ تمام پائی ہے، پورے طور پر حضور تاج الشریعہ اس حدیث شریف اور قرآنی آیتوں کی جو ہے نا چلتی پھرتی تصویر ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کتاب سے دیکھ کر ہم کسی مسئلے کا علم حاصل کریں، ہمارے حضور تاج الشریعہ ایسے کہ ان کے قول و فعل اور عمل کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ حکم شرع اس بارے میں یوں ہے، حکم شرع اس بارے میں یوں ہے۔ یہ مقبولیت ہوتی ہے خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ اللہ کریم عز و جل سے دعا ہے پروردگار عالم عز و جل نے ہمیں ہمارے ایسے پیارے پیارے جو مشائخ عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کو، ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ جو ہے دنیا میں بھیجے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر لوگ اللہ والے بن جائیں۔ سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے کہ کتابیں پڑھ کر علم حاصل کریں۔ ان بزرگوں کی جو ہے نا روز و شب کے جو معمولات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بھی جو ہے نا بندے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔